جو کوئی عزت چاہتا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ عزت ساری کی ساری اللہ کی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ سارے اختیارات، چاہے رحمت کو دینا ہے یا کسی نعمت کو، رحمت کو روکنا ہے، وہ بھی اللہ کے اختیار میں ہے۔ اور کسی کو عزت دینا ہے یا کسی کی عزت لینا ہے، یہ بھی اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو عزت تو ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اور پھر عزت اصل میں کس کس چیز کے ساتھ ہوتی ہے؟ تقوی کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو کتنا ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پریشان ہوتے رہتے ہیں، اس نے تو مجھے بے عزت ہی کر دیا، اس نے میری بےزتی کر دی، اور دنوں تک ہم اس بےزتی پہ روتے رہتے ہیں، یاد کرتے رہتے ہیں۔ کوئی کسی کو بے عزت نہیں کر سکتا اگر اللہ کسی کو عزت دلائے، تو یہ اختیار بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ جب بیت المقدس کے فتح کے موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب جا رہے تھے وہاں پر، تو اس موقع پر ابو عبیدہ بن جراح بھی ان کے ساتھ تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ ایک خاص مقام پر اپنے اونٹ سے اترے، اور انہوں نے اپنی جرابوں کو اتار کر اپنے کندھوں پر رکھ دیا، اور اونٹ کی لگام کو پکڑ کر دریائی گزرگاہ میں گھس پڑے، ٹھیک ہے۔ اور اس موقع پر حضرت ابو عبیدہ نے ان سے کہا کہ اے امیر المومنین، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں نہیں چاہتا کہ شہر والے آپ کو اس حال میں دیکھیں۔ یعنی آپ ایک فاتح کی حیثیت سے جا رہے ہیں، مسلمانوں کے امیر ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، تو آپ اس طریقے سے وہاں پہ جائیں گے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر کیا جواب دیا؟ تف ابو عبیدہ، اگر یہ بات کہنے والا تمہارے علاوہ کوئی اور ہوتا تو میں اسے ایسی سزا دیتا کہ امت محمد کے لیے وہ باعث عبرت بن جاتی۔ یاد کرو، ہم ذلیل تھے، اللہ نے ہمیں اسلام کی وجہ سے عزت دی۔ یہ عزت دین کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اللہ نے جن باتوں کی بنا پر ہمیں عزت دی ہے، اگر ہم عزت حاصل کرنے کے لیے کوئی اور طریقہ اختیار کریں گے تو اللہ ہمیں ضرور ذلیل کر دے گا۔ تو یہاں سے بھی کیا بات پتہ چلتی ہے کہ عزت کا اختیار اللہ کے پاس ہے، اور اصل عزت تقوی کے ساتھ ہے۔ تو مومن کی عزت اس کے دین اور تقوی میں ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ جو کوئی ایسے عمل سے عزت چاہے، یعنی نیک عمل کر رہا ہے لیکن اس کے ذریعے سے وہ چاہتا ہے لوگوں کے دلوں میں اس کا مقام بڑھے، اس کی عزت بڑھے، لوگ اس کی رسپیکٹ کرنا شروع ہو جائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے عمل کی وجہ سے لوگوں میں شہرت حاصل کرنا چاہتا ہے اپنے نیکی کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی شہرت لوگوں کو سنوا دے گا اور پھر اسے ذلیل اور حقیر کر دے گا۔ تو نیکی کا بھی کوئی کام ہو تو وہ شہرت نیکی کی ہونی چاہیے، وہ اپنی شہرت کی نیت نہیں ہونی چاہیے۔ ہم اگر کوئی کام چھپا کے کرتے ہیں پھر تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں، لیکن کچھ چیزوں کو ہمیں لوگوں کے سامنے کرنا پڑتا ہے، تو اس میں بھی نیت کیا ہونی چاہیے کہ لوگ موٹیویٹ ہوں، لوگوں کو بھی طریقہ پتہ چلے، لوگ بھی جیسے اگر ہمیں کسی کو صدقہ دینا ہے اور اگر ہم اعلانیہ اس نیت سے دیتے ہیں کہ اگر میں دے دوں تو میرے جو ساتھ میری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں ان کو بھی خیال آ جائے، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، تو جب ہمیں دیکھ کے کوئی اور اس نیکی کو کرتا ہے اس کا بھی اجر ہمیں مل رہا ہوتا ہے، لیکن اس میں نیت کو سنبھالنا ہوتا ہے کہ شہرت اصل میں اس نیکی کی مقصود ہے، نہ کہ نیکی کرنے والے کی۔ باوقار خاموشی سے انسان اپنی نیکیوں کو کرتا چلا جائے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کوئی عزت چاہتا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ عزت ساری کی ساری اللہ کی ہے۔ اس کے ہاں جو چیز اوپر چڑھتی ہے وہ صرف پاکیزہ قول ہے، اور عمل صالح اس کو اوپر چڑھاتا ہے۔ رہے وہ لوگ جو بیہودہ چال بازیاں کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور ان کا مکر خود ہی غارت ہونے والا ہے۔